دین نہیں پڑھا تو پڑھو، کیوں دین کے خلاف تم باتیں کرتے ہو بیٹھ کر؟ نہیں جی حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور کی رحمت للعالمین ہی تو ہے کہ فرانس والے ابھی خنزیر اور بندر نہیں بنے، ہاں ورنہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والے بندر اور خنزیر بن گئے، تو ابھی تک یہ کیوں نہیں بنے؟ یہ رحمت للعالمین ہی ہے۔ ہاں جی، وہی رحمت للعالمین محبوب نہیں فرما رہے کہ قتل کر دو اس کو؟ حضور کیا خود چاہتے ہیں کہ میرے گستاخ کو، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ فرانس کے اندر صبح سے پہلے وہ قتل ہو جانا چاہیے۔ جڑے وہ اتھے یار ہیں یا اللہ انہوں نے بھی نپ لے، تے جڑے اتھے وہ یار ہیں انہوں نے بھی نپ لے۔ آخر تو پھر دعا ہے نا۔ ابو جال کے کہنے پر عقبہ ابن ابی معیط نے حضور کے اوپر اونٹنی کی بچے دانی ڈالی، حضور سجدے میں تھے کہ حضور کے کاندھوں کے درمیان ڈال دی اس، سب تو وڈا اس امت دا بدبخت انسان ہو سی، اجے ہجرت حضور نے نہیں کی تھی، حضور سجدے میں تھے، تو ابو جال نے کہا کہ وہ اونٹنی سوئی ہے، اس کے بچے دانی کون اٹھا کر لائے جو حضور کے اوپر پھینک دے؟ عقبہ ابن ابی معیط اٹھا، اس نے حضور کے کاندھوں کے درمیان ڈال دی، حضور سجدے میں رہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور انہوں نے حضور کے کاندھوں کے درمیان سے اٹھائی وہ، اور آپ نے جو اس وقت لفظ کہے، میں آپ کے ادب کی اتنی سخت جو آپ نے گفتگو کی، لوگ تو میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، دسو جد رسول اللہ تے انہوں وہ گندگی سٹی تے پھر سیدہ اور کی فرمانیاں ہوں۔ دین نہیں پڑھا تو پھر دین پڑھو، دین نہیں پڑھا تو پھر دین پڑھو، بیٹھ کر بک بک نہ کیا کرو۔ دین کا مزاج وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں وہ ہم سے بات کرے، ہم بات، یا ٹی ویوں پر ہمیں بلائیں، تم تو میری تصویر نہیں لگنے دیتے، اس سے دین رک جائے گا۔ دین ابو جال کے روکنے سے نہیں روکا، نہ عقبہ ابن ابی معیط کے روکنے سے روکا، نہ ابو لہب کے روکنے سے روکا، نہ امیہ بن خلف کے روکنے سے روکا، نہ عتبہ اور شیبہ کے روکنے سے روکا، نہ ولید بن مغیرہ کے روکنے سے روکا، نہ جناب کسی اور کے چاہنے سے۔ دین نے ایک دن آنا ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ آ کے رہے گا، ہاں آ کے رہے گا، ہاں جی، یہ دین آنے والا ہے، یہ آخری اچکولے ہیں ان کے، ہاں یہ آخری اچکولے ہیں، ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ تم حضور کی عزت کے لیے بات نہیں کرتے اور تم جناب اگر مگر کر رہے ہو، اگر یہ کر، ایسے تھوڑا پیدا ہونا ہے۔ حضور خود چاہتے ہیں ان کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے، تم اپنے دشمنوں کو قتل کرتے ہو، اور جب رسول اللہ کی بات آئے تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر حضور نے، میں جو بات کرنے لگا ہوں نا بھائی، میں نے کیوں یہ بد دعا کی؟ حضور نے تو دعائے جلال فرمائی نا، جب رسول اللہ اٹھے نا سجدے سے، یہ بخاری شریف کے اندر کتاب الوضو کے اندر حدیث ہے، حضور جب سجدے سے اٹھے نا، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ہنس ہنس کے ایک دوسرے پر گر رہے تھے کہ ہم نے حضور پر اتنی گندگی ڈال دی۔ تو میرے آقا نے جیسے ایسے دیکھا نا، تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعائے جلال فرمائی۔ کیا ہاتھ اٹھائے؟ اللہم علیک بقریش ثلاث مرات۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، یا اللہ انہاں سارے قریشیاں نو نپ لے۔ حضور نے یہ دعا، پھر جب زیادہ ہنسنے لگے نا تو پھر حضور نے کہا یا اللہ ابو جال نو بھی نپ لے۔ عتبہ، وہ سارے بیٹھے سن سردار، یا اللہ ابو جال نو بھی نپ لے، عتبہ نو بھی نپ لے، شیبہ نو بھی نپ لے، ولید نو بھی نپ لے، امیہ نو بھی نپ لے، عقبہ ابن ابی معیط نو بھی نپ لے، تے عامر بن مغیرہ نو بھی نپ لے۔ یہ 7 سردار سن، 7۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے نے، وہ دعا بھی مینوں یاد سی تو پھر بدر بھی مینوں یاد آیا، ہاں جی، فرمایا 7 دے 7 قتل ہو گئے۔ اے رستے قتل نہ ہویا، قیدی ہو گیا، عقبہ ابن ابی معیط قید ہو گیا، باقی تو قتل ہو گیا نا۔ اے رستے جدو رسول اللہ دے صحابہ نو رسی بن کے مدینہ پاک لے جا رہے سن بطور قیدی، 70 قید ہو گیا کافر، انہاں وچ اے بھی سی۔ جدو رستے چ رسول اللہ نے ارک الزبیہ دے مقام تے ویکھیا نا اینج اے دے وال، تے رسول اللہ دی مبارک پھر اکھاں وچ جلال آ گیا۔ حضرت عاصم بن ثابت ابن ابی افلح، اے او صحابی جنہاں تے اوس والے، اوس والے ناز کرتے ہوندے سن، انہاں سلافہ نامی عورت دے بچے مارے سن میدان احد وچ، انہیں پھر منت منی سی بھائی
आसिम जे मेरे ढा चढ़िया ना तो मैं उसकी खोपड़ी शराब पीवांगी। जदों हजरत आसिम शहीद होने लगे ना तो उस वेले फिर दुआ मंगी, उन्हें कहा या अल्लाह मैनू इन्हें शहीद तो कर देना है लेकिन मेरा सिर गैरां नू न देवी, मेरा सिर गैरां नू न देवी। हाँ मैं इस सिर ने तेरे हबीब की इज्जत उत्ते बड़े काम किए, तो या अल्लाह जे इस सुलाफा नामी औरत ने मेरी खोपड़ी शराब पी ली तो फिर गल केड़ी रहनी। आप जदों शहीद हो गए ना तो वो सिर कट्टन आए तो अल्लाह ने शहद दी मक्खियां भेज दी, शहद दियां मक्खियां आईयां, उन्हें पूरा लश्कर बजा दिता। और जदों अमन शहद दियां मक्खियां आ जान, जदों रात पई तो रब ने बारिश नाजिल कर दी। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि आप दी मुबारक लाश पूरा पानी चुक के लै गया। ये औस वाले इहदे ते उत्ते जनाब फखर कर दिया है खजरज दे उत्ते, साडे कोल आसिम है, तुहाडे कोल आसिम है। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਔਸ ਤੇ ਖਜ਼ਰਜ, ਇਹ ਔਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਔਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਸਿਮ ਹੈ, ਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਹਮਦ ਦਬਰੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਆਏ ਸਿਰ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਸਤਾਖਾਨੇ रसूल ਦੇ ਬਾਰੇ। हुजूर ने जदों वेख्या ना कि ये वो बंदा है जिन्हें मेरे तो बच्चे दानी सुटी सी, हुजूर ने फरमाया हजरत आसिम नू फरमाया इहदी गर्दन ला दे। जंगी कैदी कत्ल नहीं होंदे लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया गुस्ताखे रसूल इनू कत्ल कर। उन्हें जदों कहा ना कि मन ले सबियत है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? हुजूर ने फरमाया अन्नार, तेरे बच्चे जाएं जहन्नम में, इसको कत्ल करो मेरे सामने। उदों तैनू बच्चों का ख्याल नहीं सी जदों तू रसूलुल्लाह ते ओजरियां सुट रहे सी, गंद सुट रहे सी। बच्चे पहले याद होने चाहिए, बाद में जब बंदा काबू आ जाए तो फिर तौबा तौबा मेरी माफ़ी, ये सारी बातें पहले होनी चाहिए। जब उसने कहा ना कि मन ले सबियत है, हुजूर ने एक ही बात फरमाया नार, फरमाया जहन्नम में जाएं सारे, इसको कत्ल करो मेरे सामने। 3 गुस्ताखान को रास्ते में कत्ल कर दिया। इसकी तो माफ़ी ना रास्ते में है ना काबे के साथ लटकते हुए। हाँ, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा।